بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جانوروں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اپنی جنس کے علاوہ کسی اور سے جفتی کرتا ہو سوائے گدھے اور گھوڑے کے۔ یہ اس وقت جفتی کرتے ہیں جب ان کی عمر 30 مہینے پوری ہو جاتی ہے۔ ان میں سے ایک قسم بوجھ اٹھانے کے لیے بہت عمدہ ہے اور ایک قسم نرم کندھوں والے اور تیز بھاگنے والے ہوتے ہیں۔ اس کا ایک عجیب معاملہ یہ ہے کہ جب یہ شیر کی بو سونگھتا ہے تو شدت خوف سے اپنے آپ کو اس پر پھینک دیتا ہے اور اس طریقے سے فرار ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ جن رستوں پر یہ ایک دفعہ چل سکے ان رستوں پر چلنے کی صفت اس میں پائی جاتی ہے اور تیز سماعت کی صفت بھی اس میں موجود ہوتی ہے۔ امام نسائی حاکم نے جابر بن عبداللہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم رات کو کتوں کے بھونکنے اور گدھے کے چلانے کی آواز سنو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ حاصل کرو، اس لیے کہ وہ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھتے۔ جب آدمی ٹھہر جائیں تو کم نکلا کرو، کیونکہ رات کے وقت اپنی مخلوق میں سے اللہ جس کو چاہتا ہے پھیلا دیتا ہے۔ اکثر اہل علم کے نزدیک اس کا کھانا حرام ہے۔ اہل علم نے اس کے دودھ کے بارے میں اختلاف کیا ہے اور اکثر نے اس کو حرام کہا ہے، کیونکہ دودھ کا حکم گوشت کا حکم ہوتا ہے اور گدھے اور اس جیسے دوسرے محترم جانوروں کو مارنا حرام ہے۔ بخاری میں مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک گدھے کے پاس سے گزرے جس کے منہ پر داغا گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس پر لعنت کرے جس نے یہ کام کیا ہے، اور ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ اس پر لعنت کرے جس نے یہ داغ لگایا ہے۔ انبیاء کرام گدھوں پر سوار ہوتے، اون پہنتے اور بکریوں کا دودھ دوہتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک عفیر نامی گدھا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر فتح کیا تو ان کو وہاں ایک سیاہ گدھا ملا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کلام کی اور اس سے اس کا نام پوچھا۔ اس نے کہا کہ میرا نام یزید بن شہاب ہے۔ اللہ نے میرے دادا کی نسل سے ایسے 60 گدھے پیدا کیے ہیں جن پر نبی کے علاوہ کوئی سوار نہیں ہوتا تھا، اور میں آپ سے امید رکھتا تھا کہ آپ مجھ پر سوار ہوں گے، اور میرے دادا کی نسل سے میرے علاوہ کوئی گدھا باقی نہیں ہے اور نہ ہی انبیاء میں سے آپ کے علاوہ کوئی باقی ہے۔ آپ سے پہلے میں ایک یہودی کے پاس تھا اور اس سے جان بوجھ کر پھسلا کرتا تھا۔ وہ مجھ پر سوار ہوتا اور مجھ کو بھوکا رکھتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یافور ہے۔ پھر کہا اے یافور، کیا تجھ کو مادہ کی خواہش ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ضرورتوں میں اس پر سوار ہوا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں سے جس کے گھر چاہتے اس کو بھیج دیتے۔ وہ جا کر اپنے سر سے ان کا دروازہ کھٹکھٹاتا۔ جب گھر والے باہر نکلتے تو وہ ان کو بتاتا، تو وہ جان لیتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا ہے۔ پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا تو یہ گدھا ابو الہیثم کے کنویں کے پاس گیا اور آپ پر غم کھاتے ہوئے اس کنویں میں گر گیا، تو یہ اس کی قبر بن گئی۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں گدھے کے طبی فوائد اور خواص کے بارے میں۔ دوستو، گدھے کے کان کی میل جس شخص نے شراب وغیرہ میں ڈال کر پی لی تو وہ بہت لمبی نیند سو جائے گا اور اس کی سمجھ میں کچھ بھی نہ آئے گا، اور جس نے اس کی دم کے بال کو اس کے جفتی ہوتے وقت اکھاڑ لیا اور اس کو اپنی ران پر باندھ لیا تو اس کی قوت مردی میں اضافہ ہو جاتا ہے، بلکہ اس کی قوت باہ بھڑک اٹھتی ہے، اور اس کی دم پر اگر کوئی پتھر باندھ دیا جائے تو یہ آواز نہیں کرتا۔ اسی طرح اگر اس کے چوتڑوں پر تیل مل دیا جائے تب بھی وہ آواز نہیں کرتا۔ گھریلو گدھے کا گوشت پکا کر اس میں بیٹھنے سے جسم کی سردی دور ہو جاتی ہے۔ اگر اس کے کھر کی انگوٹھی بنا کر مرگی والا آدمی پہن لے تو اس کو کبھی مرگی نہیں ہوگی۔ اس کا گوبر اور گھوڑے کے گوبر کو جلا کر یا جلائے بغیر سرکے میں ملایا جائے تو اس سے خون کے بہنے کو روکا جا سکتا ہے۔ اس کی پیشانی کا چمڑا اگر بچوں پر لٹکایا جائے تو وہ گھبراہٹ سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اس کے گوبر پر سرکہ ڈال کر سونگھنے سے نکسیر ہٹ جاتی ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ جس شخص کو بچھو نے ڈس لیا ہو وہ گدھے پر الٹا سوار ہو کر بیٹھے تو اس کی درد گدھے کی طرف منتقل ہو جائے گی اور سوار تندرست ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر گدھے کے کان پر بھی سوار ہو اور کہے کہ مجھے فلاں جگہ بچھو نے ڈسا ہے تو اس کی تکلیف اسی وقت ختم ہو جائے گی۔
اگر اس کے دماغ کو زیتون سمیت سر پر مالا جائے تو بال لمبے ہو جائیں گے، اور اس کے جگر کو بھون کر سرکہ میں ملا کر نہار منہ کھایا جائے تو مرگی میں مفید ہے، اور اس کا کھانے والا مرگی سے محفوظ رہے گا۔ گدھی کا دودھ اگر ذکر پر ملا جائے تو وہ بھڑک اٹھتا ہے۔ گدھے کے ہینکنے سے کتے کو تکلیف ہوتی ہے، یہاں تک کہ بسا اوقات وہ اس تکلیف سے چیخنے لگتا ہے۔ دوستو، خواب میں گدھا دیکھنا نصیب اور خوش بختی کی علامت ہے، اور خواب میں عزیر علیہ السلام کے گدھے کا ظاہر ہونا کسی کرامت کے ظاہر ہونے کی دلیل ہے۔ کبھی کبھی اس کو خواب میں دیکھنا مصیبتوں سے خلاصی اور اپنے اعلیٰ درجوں پر واپسی کی دلیل بھی ہے۔ دوستو، خواب میں گدھے کا مر جانا یا لاغر ہونا یہ اس کے مالک کی فقیری کی دلیل ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ گدھے کا مرنا مالک کا مرنا ہے، اور اس کی پیٹھ سے بلا ارادہ اترنا فقیری آنے کی علامت ہے، اور اس کا بیچنا بھی فقیری ہے۔ اور جس نے گوشت کھانے کے لیے گدھا ذبح کیا اس کے رزق میں کشادگی آئے گی، اور جس نے کھانے کے لیے ذبح نہ کیا وہ اپنی معاش خراب کر بیٹھے گا۔ اور خواب میں جو شخص ایسی گدھی پر سوار ہو جس کے پیچھے بچہ بھی ہو تو وہ اولاد والی عورت سے شادی کرے گا، اور جس نے گدھی کو دیکھا کہ وہ ڈنڈے سے چلتی ہے تو اس کو بغیر دعا کے کھانا نہیں ملے گا، اور جس نے لدے ہوئے گدھے کو اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو اس کی وجہ سے بھلائی اس کے گھر میں آئے گی، اور وہ بھلائی ایسی ہوگی جو اس بوجھ کے مطابق ہوگی۔ اور جس شخص نے گدھے سے کشتی کی تو اس کا کوئی قریبی رشتہ دار مر جائے گا، اور جس نے دیکھا کہ گدھا گھوڑا بن گیا ہے تو وہ بادشاہ سے مال حاصل کرے گا۔ اگر وہ گدھے کو خچر بنتا دیکھتا ہے تو وہ سفر سے خیر پائے گا، اور جس نے کھروں کی آواز چوپائے دیکھے بغیر سنی تو اس سے مراد بارشیں ہیں، اور گدھے کی تعبیر جاہل آدمی سے بھی دی جاتی ہے، اور بعض دفعہ اس کا دیکھنا حرامی بچے کے دیکھنے کی دلیل ہے۔ اور جس نے گدھے کو آسمان سے اترتے دیکھا اور گدھے نے اپنا ذکر اس کی دبر میں دے دیا تو وہ بہت بڑا مال حاصل کرے گا جس سے وہ غنی ہو جائے گا، خاص کر اگر دیکھنے والا بادشاہ ہو اور گدھا بھی کالا سیاہ ہو۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو ایک مشہور جانور گدھے کے بارے میں اس کے دلچسپ حقائق سے آگاہ کیا ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔